السلام علیکم ناظرین، محمد شاہد آپ سے مخاطب ہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جن کی وجہ سے میں ہوں، جن کی وجہ سے آپ ہیں اور جن کی وجہ سے کل کائنات ہے۔ ناظرین، آج پی ٹی آئی کا جلسہ تھا مانسیرا میں، اس پر بھی بات کریں گے، لیکن پہلے پاکستان کے لیے اور عالم اسلام کے لیے ایک افسوسناک خبر ہے کہ ایک دفعہ پھر ایک عالم دین کو شہید کر دیا گیا ہے۔ منگل کی صبح ایک عالم دین کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا ہے۔ ان کے بارے میں پہلے میں آپ سے بات کروں گا، پھر میں آپ کے پی ٹی آئی کے جلسہ جو آج مانسیرا میں ہوا اس میں کیا بات چیت ہوئی وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو پہلے ہم شیخ مولانا محمد ادریس صاحب، جن کا قتل ہوا ہے ابھی منگل کی روز صبح فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا ہے 4 میں، یہ تھے کون اور ان کا تعلق کہاں سے تھا، اس کی پوری تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو شیخ مولانا محمد ادریس صاحب یہ 4 کے علاقے تورنزئی کے رہائشی تھے، وہاں پر یہ رہتے تھے، ان کا تعلق وہاں سے تھا، اور ان کا تعلق جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان سے بھی ان کا تعلق تھا، یعنی یہ ان کی پارٹی میں بھی تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ 1961 میں پیدا ہوئے تھے، 1961 میں بنیادی تعلیم انہوں نے اور خٹک کا مدرسہ حقانیہ سے حاصل کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 2010 سے لے کر 1983 سے لے کر 2010 تک اپنے مدرسے نعمانیہ میں مختلف دینی کتابیں پڑھاتے رہے ہیں۔ ان کے شاگردوں کی اگر میں تعداد کی بات کروں تو ان کے شاگردوں کی تعداد ہزاروں میں ہے، اور یہ کیوں بات کر رہا ہوں کیونکہ جب ان کا پتہ چلا ان کے شاگردوں کو، تو اس وقت وہاں پر ایک قیامت سا سما تھا۔ تمام شاگرد رونے لگے، اشک بار ہو گئے تھے جیسے انہیں پتہ چلا کہ آج ان کے جو استاد تھے شیخ علامہ ادریس صاحب، وہ آج انہیں درس نہیں دیں گے اور آج انہیں فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا ہے۔ تو وہاں پر ایک بہت افسوسناک کیفیت تھی، اور جو لوگ تھے، جو ان کے طالب علم تھے، وہ زور زور سے رو رہے تھے اور اشک بار تھے، ہر آنکھ اشک بار تھی اس وقت۔ اور اس کے بعد جب ہم نے دیکھا کہ جنازے میں ان کی ہزاروں کا مجمع تھا، ویژولز آپ کو اسکرین پہ دکھ رہے ہوں گے، ہزاروں کا مجمع ان کے جنازے میں تھا، بہت لوگ تھے ان کے جنازے میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر میں اور ان کے شاگرد ہیں ان کی بات کروں تو ان کے شاگرد کے پی کے پاکستان میں ہی نہیں بلکہ ان کے شاگرد افغانستان میں بھی تھے، یہ بھی رپورٹ ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پشاور یونیورسٹی سے انہوں نے عربی اور اسلامیات میں ماسٹر بھی کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے انتخابات میں بھی حصہ لیا، رکن اسمبلی بھی رہے، صوبائی کے رکن اسمبلی بھی رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسپیکر کے عہدے پر بھی یہ فائز رہے، اور پھر منگل کی صبح 4 میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے انہیں قتل کر دیا تھا۔ یہ انتہائی افسوسناک خبر ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں علماء کرام پاکستان کے جو ہے ان کے حوالے سے۔ تو پچھلے 1 سال کا میں آپ کے ساتھ کچھ ڈیٹا ہے وہ ریکارڈ رکھ رہا ہوں کہ کتنے علماء کو شہید کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا، وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں پاکستان کی۔ 28 فروری 2025 کو اکوڑا خٹک میں مولانا حامد الحق حقانی کو شہید کیا گیا تھا۔ اس کے بعد میں بات کروں تو 8 مارچ 2025 کو تربت میں مفتی شاہ میر پزنجو کو شہید کیا گیا تھا۔ 15 مارچ 2025 پشاور مفتی منیر شاکر صاحب کو شہید کیا گیا تھا۔ 17 مارچ 2025 کو کوئٹہ میں مفتی عبد الباقی نور زئی کو شہید کیا گیا تھا۔ 10 جولائی 2025 کو باجوڑ میں مولانا خان زیب کو شہید کیا گیا تھا، اور 21 جولائی 2025 کو 4 مذہبی رہنما پیر ابراہیم کو شہید کیا گیا تھا۔ 10 جنوری 2026 کو وزیرستان میں جے یو آئی کے رہنما مولانا حافظ سلطان محمد کمسن بچی سمیت دھماکے میں شہید کیے گئے تھے۔ اور پھر منگل کے دن 5 مئی 2026 کو 4 میں مولانا محمد ادریس کو نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے شہید کیا گیا۔ تو یہ سلسلہ رکے گا کب؟ یہ ایک انتہائی اہم سوال ہے، اور ایک اور اہم سوال یہ ہے کہ کیا ان کے جو قاتل ہیں وہ کیا پکڑے جائیں گے یا نہیں پکڑے جائیں گے؟ یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ کیا کے پی کے گورنمنٹ انہیں سزا دینے میں کامیاب ہوگی؟ کیا ان کے قاتلوں کو پکڑنے میں کامیاب ہوگی؟ تو وہ تو آگے چل کے جب انویسٹیگیشن ہوں گی تو تب پتہ چلے گا کہ ان کے قاتل کون تھے۔ یہ تو ہو گئی مولانا صاحب کی جو شہادت ہوئی ہے اس حوالے سے۔ اب میں چلتا ہوں، آج مانسیرا میں جلسہ تھا پی ٹی آئی کا، تو اس کے حوالے سے میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھوں گا۔ تو سب سے پہلے وہاں پر آج سہیل خان آفریدی نے کچھ اہم ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح
کی سنگ بنیاد رکھی ہے، اور یہ جو منصوبے ہیں یہ کس سے ریلیٹڈ ہیں؟ ان منصوبوں میں صاف پانی، صحت، تعلیم اور کھیل کے شعبوں پر خصوصی توجہ دی گئی ہے تاکہ مانسہرہ کی عوام کو بہتر طرز زندگی میسر آ سکے اور پسماندہ علاقوں کو بھی ترقی کے دھارے میں شامل کیا جا سکے۔ اب وہ ترقیاتی منصوبے کیا ہیں وہ میں آپ کے سامنے 1 بائی 1 رکھتا ہوں۔ 18.5 ارب روپے کی مانسہرہ گریویٹی فلو واٹر سپلائی اسکیم، دوسرا 2 ارب کا انسٹیٹیوٹ آف الائیڈ ہیلتھ سائنسز اس پہ خرچ کیے جائیں گے۔ 1.8 ارب روپے لاگت کا اچھر نالہ ڈیم، اچھر نالہ ایک ڈیم ہے تو وہاں پر بھی 1.8 ارب کی لاگت ہوگی۔ 1 ارب روپے کا ٹھاکرا اسٹیڈیم ایگریڈیشن منصوبہ، پی ایچ یو سندیسر کی اپ گریڈیشن، ریسکیو اسٹیشن پانو ڈھیری کا قیام، اگلا ڈگری کالج فار بوائز کا افتتاح، اس کے بعد کیتھ لیب کے قیام کا سنگ بنیاد، قبرستان کے لیے زمین کی فراہمی، کوٹ کے پارک کا قیام، مانسہرہ واٹر سپلائی اسکیم اور تحصیل تناول کا قیام۔ یہ ساری چیزوں کا آج انہوں نے اعلان کیا ہے، اور یہ ترقی منصوبے جو ان کی آج انہوں نے بنیاد رکھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سیاست پر بھی بات کی ہے، تو سیاست پر کیا بات کی ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ تو سہیل خان افریدی کہتے ہیں کہ ایلیٹ مافیا کبھی نہیں چاہتا کہ مڈل کلاس آگے آئے، مگر عمران خان نے پہلی بار ایک مڈل کلاس فرد کو وزارت اعلیٰ تک پہنچایا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ نہ عمران خان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچاؤں گا اور نہ عوام کے اعتماد کو۔ وزیر اعلیٰ سہیل خان افریدی کا مانسہرہ میں جلسے سے خطاب۔ ایک چیز انہوں نے یہ کی، دوسری بات انہوں نے کہا کہ میرے پاکستانیوں ہم نے تمام قانونی آئینی راستے اپنائے، لیکن نہ میری عمران خان سے ملاقات ہوئی اور نہ ان کی بہنوں کی عمران خان سے ملاقات کرائی گئی۔ اب ہمارے پاس ایک ہی راستہ بچتا ہے اور وہ ہے احتجاج کا راستہ۔ میں عمران خان کو اپنا لیڈر مانتا ہوں، اگر جماعت کے اندر یا باہر کوئی خود کو عمران خان سمجھتا ہے تو میں اس کی نہیں سنوں گا، میں صرف عمران خان کی ہی سنوں گا۔ تو یہ انہوں نے کلیئر کٹ کہہ دیا ہے کہ میں صرف اور صرف عمران خان کی سنوں گا اور اس کے علاوہ میں نے کسی کی بھی نہیں سنی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور چیز کہی کہ منگل کو عمران خان کی بہنوں نے ہمیں اڈیالہ بلایا ہے، انشاءاللہ ہم اڈیالہ جائیں گے۔ تو یہ بھی انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ اب جو منگل آ رہی ہے اس میں یہ اڈیالہ جانے کے پورا پلان ہے۔ اور جب یہ احتجاج انہوں نے شروع کیا تھا تو لوگوں کا صرف ایک ہی نعرہ تھا، وہ تھا ڈی چوک، صرف اور صرف ڈی چوک کا نعرہ لگا رہے تھے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں اسی طرح اپنی جو جدوجہد ہے وہ جاری رکھنی پڑے گی، اور اسی طرح ہمیں احتجاج کرنے پڑیں گے، ہمیں لانگ مارچ کرنے پڑیں گے، ہمیں لڑنا نہیں ہے، ہمیں اپنی جو ہم کر سکتے ہیں ہم وہ کریں گے۔ اب ٹرمپ ایک دفعہ پھر میدان میں آ گیا۔ ٹرمپ نے ایک دفعہ پھر ایران کو دھمکی لگا دی۔ اب کیا دھمکی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ٹرمپ کہتے ہیں اگر ایران معاہدے پر عمل کرنے پر رضامند ہو گیا تو امریکی آپریشن کا خاتمہ ہو جائے گا اور ابنائے ہرمز ایران سمیت سب کے لیے کھول دی جائے گی۔ اگر ایران نے معاہدے پر اتفاق نہ کیا تو بمباری دوبارہ شروع ہوگی اور بدقسمتی سے اس کی شدت اور سطح پہلے کے مقابلے کہیں زیادہ ہوگی۔ یہ ڈونلڈ جی ٹرمپ ایک دفعہ پھر ایران کو دھمکی لگا رہے ہیں کہ آپ کو ہم نے جو چیزیں پیش کی ہیں اس پر آپ اس کو قبول کر لیں تاکہ اسٹریٹ آف ہارمز کھول دی جائے، اور یہ جو ایک ٹینشن کریٹ کی ہوئی ہے پوری دنیا میں اس کو ختم کیا جائے۔ تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے۔ تو ابھی تک اتنا ہی، اپنا خیال رکھیں، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔